یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ برف نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اتنا آج تک نہیں ہوا تھا ایسا موسم، لیکن اللہ کی مرضی ہے۔ اور گناہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں سچ میں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پر کتنا زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ پھر بھی قہر نہیں برپاتے ہیں۔ اتنے بازار جاؤ تو اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں، مرد سب بال یہودی کٹ کر کے ہوتے ہیں، عورتیں سب بے حیا والی کپڑا پہن کے ٹکنوں سے اوپر پیجامہ کر کے، مطلب ایسے ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ کیا کہوں۔ نیو ایئر منانا، برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا، اور بھی بہت سارے ایسے ایسے گناہ میں ملوث ہے، کہنا بھی خود کو شرم آتی ہے۔ مطلب جہاں کہیں بھی ہو، ہاسپٹل جیسی جگہوں پر بھی لوگ باز نہیں آتے ہیں غلط حرکت کرنے پہ، تو اب دوسرے جگہوں پہ تو پھر اب کیا کہنا۔ باغ میں جاؤ، وہاں پر بھی نجاست سے بھرپور نجس کر کے رکھے ہیں ہر جگہ پہ۔ باغ میں جاؤ، وہاں پر لوگ تھوڑا آرام کرنے جاتے ہیں یا پھر مزہ اللہ کے قدرت سے مطلب لطف اندوز ہونے جاتے ہیں، وہاں پر بھی درختوں کے پیچھے، پھولوں کے پیچھے، جھرنوں کے پیچھے لوگ ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہے ہوتے ہیں، انسان دیکھنے والے شرمسار ہو جاتے ہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے انسان کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا بھی احساس فکر نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ کی نظر ہر جگہ پہ ہے، گپت اندھیرا کیوں نہ ہو یا پھر سنسان جگہ کیوں نہ ہو، ہر جگہ پہ اللہ کی نظر تو کرے ہم پہ ہے ہی۔ اپنے کاندھوں پہ دو دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ہر وقت ہم پہ ان کی نظر بھی ہوتے ہیں، ذرا سے بھی ان سے شرم آتے نہیں ہیں۔ اپنے ضمیر بھی کس طرح اجازت دیتے ہیں، ایسے ایسے حرکتیں کرتے ہیں یہاں پہ، عورت مرد، لڑکیاں لڑکے، سب لوگ، مطلب کوئی شرم اور حیا نام کی تو چیز نہیں ہے۔ تو اب موسم اس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں، اللہ کی قہر کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ مسجدوں میں سردی ہونے کی وجہ سے وہاں حمام چلتے ہیں، مسجد میں گرم ہوتے ہیں، وہاں بے نمازی سب گرم سیکنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، عبادت خواہ ہوتا ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، وہاں عبادت تو کرتے ہی نہیں، گرمیوں میں تو آتے ہی نہیں، سردی میں وہاں پہ گرم سیکنے جاتے ہیں۔ تو ان کا حشر اس دنیا میں تو ابھی اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈھیل دے رہے ہیں، آخرت میں کیا بنے گا؟ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، لوگ جھوٹے وعدے نہ کریں، قسمیں نہ کھائیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کو عزت دے، ماں باپ کا درجات بہت بلند ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں مل جل کے رہیں، وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے سے بڑھ کے نزدیکی رشتہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اولاد کو صراط المستقیم پہ چلائیں، بیٹی ہو تو اس کو گھریلو معاملات میں مطلب توجہ دینے کی ان کو انٹرسٹ دے، گھر کا کام کاج سکھائے، پکوان پکانا سکھائے، اچھی عادات ان کے اندر لائیں، اچھی کلام کرنے والوں میں سے بنائیں، انگریزی سیکھی ہوئی ہو لیکن بولنے والوں میں سے نہ بنائیں۔ بلا وہ وجہ کس لیے بولنا ہے؟ انگریز بس بولنا سیکھنا اس لیے ہے کیونکہ کبھی بھی کہیں پر بھی کچھ بھی جواب دے ہونا پڑے تو وہاں پر بس انگلش سے بھی بول سکے، تو بس اتنی سی کام ہے انگلش کی، باقی کچھ نہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے انگلش آنا بولنا آ گیا تو بہت بڑا کمال حاصل کر لیا، کچھ بھی نہیں، انگلش پیر کی دھول بھی نہیں ہے۔ انگلش بس آنا چاہیے، پڑھنا لکھنا بولنا فرارے سے، ایسے پھر نہیں ٹوٹی پھوٹی بول کے اپنے آپ کو کچھ سمجھے، پرفیکٹ آنا چاہیے۔ میرے بچوں کو تو انگلش ماشاءاللہ ایسی آتی ہے دال بھات کی طرح، لیکن بولتے بالکل نہیں، لیکن کبھی ضرورت آنے پہ بڑے سے بڑوں کی چھٹی کر دیں گے۔ تو بس انگلش کو رکھیے اپنے سائڈ اور گھر کا ماحول اچھا بنائیے، گھر میں ماں ماں جیسی ہو، باپ باپ جیسے ہو، بھائی بہن آپس میں بھائی بہن جیسے ہو، بہن بھائی کی قدر کرے،
بھائی بہن کی قدر کریں، تب جا کے گھر گھر بنیں گے، ورنہ معاشرہ بہت خراب ہو چکے ہیں، بہت ہی خراب۔ اسی صدی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو تک بہائے تھے، ایسے وقت آئیں گے بول کے۔ شاید وہ اب دن آ چکے ہیں، کیونکہ بے حیائی بہت حد کر چکے ہیں، اور عورتیں بہت ہی بے حیائی کے ساتھ ساتھ بہت ہی لیپا پوتی کرتے ہیں، میک اپ، نیل پالش، بال کا عجیب طرح سے رکھنا، یہ سب جائز نہیں ہے اسلام میں۔ مہندی لگائیے، ہاتھ کو خوبصورت بنائیے اپنے لیے، زیادہ ساز و سنگار باہر کے لیے مت کیجیے، گھر میں اپنے شوہر کے لیے کیجیے، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ دین کی باتیں ایک دوسرے کو سنانا ہم پہ برحق ہے، سناتے رہیے، بتاتے رہیے، کوئی سنے یا نہ سنے۔ اپنے ہی گھر میں بہت سارے لوگ نہیں سنیں گے، لیکن کوئی نہیں، ایک دن نہ ایک دن ہدایت ضرور ہو جائیں گے۔ ایک بے نمازی کو نماز کی دعوت ضرور دینا چاہیے، کیونکہ ایک دن وہ خود شرمندگی ہو کے نمازی بن جائیں گے۔ تو اسی لیے بس ابھی لوگ تحری بانٹ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، برف ہو، بارش ہو، یہ ہو، وہ ہو، لیکن دل کے اندر سے جب اللہ سے لو نہیں لگائیں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ ایک دو دن، ہفتہ دن بعد اگر برف بارش بھی ہوئی تو بھی اللہ کی قہر کبھی بھی نازل ہو سکتے ہیں، پھر وہ گھر گھر میں ہی بے سکونی، بے عافیت، وہی سب سے بڑا پہلے تو اللہ کی طرف سے قہر ہے، کیونکہ گھر میں بے سکونی، بے عافیت ہونا ایک بہت بڑا سر درد اور بہت ہی بے مزہ زندگی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے خوفزد ہوئیے اور اپنے دین اسلام سے محبت کیجیے اور نماز قائم رکھیے، اور دل میں گیلا شکوہ، گینا، بغض، غیبت حسد مت کیجیے، اور حسد مت کیجیے اور غیبت مت کیجیے۔ انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ برف بارش ضرور دیں گے، انشاءاللہ رحمان ہم امید کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنے والے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔